افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، بلوچستان کے بارڈر پہ بھی اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ بھی۔ سب سے پہلے تو متقی صاحب نے، جو افغانستان کے فارن منسٹر نے انڈیا میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ پاکستان والے انگریز سے پوچھیں اور روس سے پوچھیں کہ ان کا ہم نے کیا حال کیا تھا۔ تو ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سوویت یونین سے پوچھے۔ ہم نے پوچھا انگریز سے، انگریز نے کیا جواب دیا سن لیں۔ Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. جب انگریز سے پوچھا گیا کہ آج 20 سال ہو چکے ہیں، تم افغانستان میں شکست فاش کیوں ہوئے ہو، تو اس نے جواب دیا ون ورڈ، پاکستان۔ تو پھر اینکر پرسن نے کہا دین ڈونٹ کال امریکہ سپر پاور، دین پاکستان از اے سپر پاور۔ یہ پاکستان نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا؟ مجھے ملا عمر مجاہد کی کہانیاں نہ سنائیے گا، کیونکہ ان کا نظریہ تو آپ اسی تصویر میں بیچ چکے ہیں۔ مجھے اپنے ان مجاہدین کے قصے کہانیاں نہ سنائیے گا، کیونکہ اس وقت وہ اور پاکستان کی عوام ایک پیج پہ تھے۔ جب روس کی جنگ تھی اور امریکہ کی جنگ میں بھی ہم نے انگریزوں کو دوست بنا کے مارا تھا۔ لیکن اب آئیں، ناراضگیاں کہاں سے ہوئیں؟ ناراضگیاں وہاں سے ہوئیں کہ جب، آج میں کھل کے بات کروں گا، جب ہندوستان نے پاکستان میں موجود وہ لوگ جو کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کے مدرسوں پہ حملہ کیا۔ پاکستان نے دلیری کے ساتھ جن لوگوں کو دنیا دہشت گرد کے نام سے گردانا کرتی تھی، ان کے مدرسے پہ جب دھماکہ ہوا تو اس مدرسے پہ، بہاولپور کے مدرسے پہ بنیان المرصوص کی آیت لکھی ہوئی تھی، اسی بیس پہ آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا اور بت پرستوں کو شکست دی۔ محمود غزنوی کو تم افغانی بولو، لیکن اس کے حقیقی وارث پاکستانی ہیں، کیونکہ پاکستانی بارڈرز پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہماری شاید لمبی داڑیاں نہ ہوں، ہم شاید باشرہ پگڑیاں نہ پہنتے ہوں، لیکن ہمارے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی تڑپ ہے، اگر اس کا احساس دیکھنا ہے یا امت کا احساس دیکھنا ہے تو جا کے کشمیر سے پوچھو، جا کے فلسطین والوں سے پوچھو کہ آج بھی اسرائیلی ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان کی پتلونیں ہمارے ایئر فورس کے میوزیمز میں لٹک رہی ہیں۔ ہم نے کس طریقے سے اپنی ایئر فورس کو بھیجا تھا، آج بھی بھیج دیتے اگر اس کے جو سراؤنڈنگ کے مسلم کنٹریز ہیں وہ تھوڑی سی غیرت کر لیتے۔ جا کے بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ پاکستان نے تمہیں کیا اینٹی ٹینک ویپنز دیے تھے یا نہیں دیے تھے۔ جا کے آذربائیجان کے مسلمانوں سے پوچھو کہ کاراباخ کا 150 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا جو آرمینیا کے ان لوگوں نے تم سے قبضہ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو گرایا تھا، وہ علاقہ تمہیں واپس کس نے لے کے دیا؟ تو جواب آئے گا پاکستان نے۔ جا کے چچنیا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آخری حد تک تمہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا سفارتی محاذ پہ یا کسی بھی اعتبار سے کون سا ملک تھا جو تم مظلوم چچن مسلمانوں کو سپورٹ کرتا؟ تو جواب آئے گا پاکستان۔ جا کے دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں سے پوچھو، حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں جا کے ایران سے پوچھ لو کہ پاکستان نے تو کہیں اعلان نہیں کیا کہ ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو تم لوگوں کو کس پاگل کتے نے کاٹا تھا ایران والوں کو کہ اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہو پاکستان تشکر تشکر؟ ہمارے اوپر IMF کی، ورلڈ بینک کی، FATF کی تلواریں لٹک رہی ہیں، تو ہم لوگ اپنے عرصوں کے اشتہار نہیں لگا سکتے، لیکن کیا جو کچھ امت مسلمہ کے لیے ہم لوگوں نے وہ خود بتاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ سے گلہ کس چیز کا تھا کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا اور ہم لوگوں نے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا، ان بت پرستوں کو شکست دینے کے لیے محمود غزنوی کا 17واں حملہ بنے ہم لوگ، تو اس وقت ہندوستان وہاں سے اٹیک کر رہا تھا اور فتنہ الخوارج کے ہندوستان کے حرام زادے پالتو کتے آپ کی سرزمین سے کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے تھے۔ اس وقت تو انہیں حیا ہو جانا چاہیے تھا، حیا کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسے داعش عراق اور شام میں حملے کرے گی، لیکن وہی داعش پڑوس میں موجود اسرائیل ہے، وہاں جا کے فلسطینیوں کی داد رسی نہیں کرے گی، اسرائیل کا مقابلہ نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے آپ کی فتنہ الخوارج روزانہ کشمیر میں ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوتی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں آ کے پولیس والوں پہ، فوجیوں پہ اور عام پشتونوں پہ اور امام مسجدوں کے بھی جا کے گلے کاٹ دیتے ہیں، ان پہ حملے کر لیتے ہیں مسلمانوں پہ، لیکن کشمیر نہیں جاتے۔ تو سوال صرف اتنا ہے کہ کیا آپ امام مہدی کی فوج ہیں یا امام مودی کی فوج ہیں؟ آج یہ سوال میں اپنے افغانستان کے مسلمان بھائیوں سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ملک میں جب رجیم چینج ہوئی تھی تو آپ کے بعد سب سے زیادہ کہیں جشن منایا گیا تو ہم پاکستانیوں نے منایا تھا کہ انگریز شکست فاش ہوا، ہمارے مسلمان دوبارہ آ گئے، ہمارے ملا عمر کے مجاہدین دوبارہ آ گئے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ مجاہدین اب ملا عمر کے نہیں رہے، یا اب ملا مودی کے مجاہدین بن رہے ہیں؟ تو اپنے گریبانوں میں جھانکیے، دیکھیے کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ موقع تھا کہ آپ لوگ مسلمان کو مسلمان سے لڑوائیں؟ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ایئر فورس ہے، نہ آپ کے پاس نیوی ہے، نہ آپ کے پاس باقی فورسز ہیں۔ ہم 2 منٹ میں کچومر بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں بنا رہے۔ آپ کے پاس جواز یہ ہے کہ جناب آپ نے ہمارے سرحدی حدود میں گھس کے ایئر سٹرائکس کی ہیں، تو جناب ایئر سٹرائکس افغانستان پہ نہیں کی، نہ کسی افغانی پہ کی، فتنہ الخوارج پہ کی۔ آپ لوگوں کو آج بھی ہم اپنا بھائی مانتے ہیں۔ یہ اسلام کا درد ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب بےتاب ہو جائے۔ ہم تو بہار میں موجود مسلمانوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ ہمارا تو نظریہ پاکستان یہ ہے
کہ یہی ایک پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی. پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی, کہ دنیا کا ہر مظلوم مسلمان کو میں پاکستانی سمجھتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو, ہندوستان نے آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ خرافات بھری ہوئی ہیں. ذرا اسے ری تھنک کریں, ذرا ماضی کو کھنگالیں. آپ کو کہاں کہاں ہم نے ہیلپ نہیں کیا. لیکن اگر آستین کا سانپ بننا ہے, آستین کے سانپوں کو پالیں گے, BLA کو اور TTP کو, تو ٹھیک ہے. لیکن دکھ ہوگا ہمیں, دکھ اس بات کا ہوگا کہ جن گولیوں کو فلسطین کے لیے, اس کے دفاع کے لیے چلنا چاہیے تھا, جن گولیوں کو کشمیری مظلوموں کے دفاع کے لیے چلنا چاہیے تھا, وہ گولیاں اب ایک دوسرے کے لیے چل رہی ہیں. ہم پھر بھی بطور پاکستانی اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ کو سوچنا ہوگا آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ اسلام ہے کہ بابری مسجد کے قاتلوں, بابری مسجد کو شہید کرنے والوں, اور 12 ربیع الاول کے مقدس دن کو بابری مسجد کو رام مندر میں کنورٹ کرنے والوں, ان کی گود میں بیٹھ کے اگر نعرہ تکبیر بلند کیا جائے تو پھر وہ نعرہ تکبیر نہیں ہے,